بحمدللہ اس کا ہم آغاز کلام مجید سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری عبدالباسط شاہ صاحب کو، وہ آئیں، تشریف لائیں اور ہمیں خوبصورت آواز میں تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بہت ہی خوبصورت مسحور کن لہن میں قاری عبدالباسط شاہ صاحب تلاوت سنا رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں احباب سے تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو اور آرام سے وہ پیچھے بیٹھ سکیں۔ یہ دور جس طرح ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، سہولتوں کے ساتھ بہت سارے فتنے بھی رونما ہوئے ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ موبائل نے، ٹیکنالوجی نے بڑا ہمیں سست کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا منظر پہ غور کریں۔ ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت الحمدللہ یہ مسجد ہے اور بے شمار مساجد ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ان مساجد میں ہر سہولت موجود ہے، ہمارے پاس بے شمار وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس آزادی موجود ہے، باہر اسلام کی بات کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سارے ماحول کو آپ دیکھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک دوسرا منظر ہے، چند ایک لوگ ہیں، بہت خطرہ ہے باہر، نام نہیں لے سکتے، اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اور وہ چند لوگ جو بیٹھے ہیں ایک ایسی بلڈنگ میں بیٹھے ہیں جو بلڈنگ اتنی خستہ ہے کہ چھت کھجوروں کی ہے، دیواریں خستہ ہیں، بارش برسے تو ٹپکنا شروع ہو جائے، اور اس بڑی جو ایک کابینہ وہاں پہ بیٹھی ہے یا ایک وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے، اس بلڈنگ کے اندر وہ اجلاس جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اسلام پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ایجنڈا اتنا بڑا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام پھیلانا ان کی طرف غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ اگرچہ موجود تھا، ان کے ساتھ حضرت علی، حضرت زید رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان جیسے وہ صحابہ موجود ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اتنا خطرہ ہے باہر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مار پڑی، بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ لوگ ناتواں ہیں، ظاہری طور پہ کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، اور ایجنڈا اتنا بڑا، اسلام پوری دنیا میں پھیلانا ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آج کے ایسے دور میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو شاید ہم جیسے لوگ ہنستے، یہ کون سی بات، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ عزم، وہ ولولے، وہ یقین اور اعتماد اللہ کی نصرت کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں جس کے اندر اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا ہو، اس کا نام لیوا موجود نہ ہو۔ مطلب کہ اسلام پھیلانے کے لیے وسائل سے پہلے جذبات کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، ایمانی حرارت کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جب کہ ہم کہتے ہیں ظلمات بہت ہیں، جھوٹ ہے ہر طرف، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بدعات سے، خرافات سے، جھوٹ سے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، ان باتوں سے بھرا پڑا ہے، سیاست کی گندگی سے، آپس کی چپکلشوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ظلمات، جتنا اندھیرا زیادہ ہوگا، اگر ٹمٹماتا ایک چراغ بھی آگ جلا دیں گے تو دور سے اس کی روشنی نظر ضرور آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیرے میں جا رہے تھے نا، دور سے روشنی آگ کی نظر آئی، اس طرح چل پڑے۔ لہذا اگر اتنے حالات خراب ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج صرف جذبوں کی کمی ہے، ہم کرنا چاہیں تو آج کر سکتے ہیں، وسائل ہیں، ایک کلک پہ پوری دنیا پہ ہم میسج بھیج سکتے ہیں، ایک کلک پہ لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں، اچھی بات سمجھا سکتے ہیں، وسائل بہت ہیں۔ ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ آنا چاہیے۔ جب جذبہ آتا ہے اللہ وسائل بھی دیتا جاتا ہے،
अफराद भी देता जाता है और रास्ते भी आसान होते चलते हैं। लेकिन ये है कि हम सोचें कि हमने किया क्या है। हमने इस्लाम के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हमने क्या किया है। इसी आवाज़ को उठाने के लिए AB मीडिया का आगाज़ किया गया है कि इतनी हर तरफ अंधेर नगरी है झूठ की और बिदआत की, खराफात की। इस ऐसी जुल्मात के अंदर हमें भी एक चिराग जलाना चाहिए। ये AB मीडिया चिराग है, इसको आपने इस चिराग को चिराग से जलाते रहना है, आगे से आगे बढ़ाना है। इसी मिशन को लेकर आए कि इस्लाम और वो सही इस्लाम, दीन जो क्लियर दीन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनद के साथ बिल्कुल मुस्तनद बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। यही हमारा अज़म है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं। आप माहिर तालीम हैं, दीनी एतबार से भी, असरी उलूम के भी माहिर हैं। डॉक्टर हाफिज़ मसूद कासिम साहब तशरीफ़ लाते हैं और आपसे खिताब फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हज़रात दी वक़ार सूरह कहफ़ की आयत का एक फ्रेज़ आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में दीन की शमा जलाने वालों, इसका आलम बुलंद करने वालों और टॉर्च बीरर बनने वालों का तज़किरा सूरह कहफ़ में उन लोगों का किया जो हज़ारों साल कबल सैकड़ों में नहीं थे, हज़ारों में नहीं थे, लाखों में कुछ भी नहीं थे। वो 10 से भी कबल थे। कुरान करीम ने जिनकी तादाद मैक्सिमम 7 बताई है। इन्नहुम फित्यतुन, वो नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब पे ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको हिदायत में मज़ीद जला बख्शी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो चंद लोग हैं, हम दकियानूसी रिवायात से किस तरह हट सकते हैं, हम उस बादशाह के दीन से किस तरह डिविएट हो सकते हैं। नहीं सोचा। सोचा कि मेरे अंदर जितना टेम्पो मौजूद है, जितना अल्लाह ताला ने मुझे पोटेंशियल दिया है, प्रोफिशेंसी दी है, मैं अपने हिस्से का दिया जला के रहूँगा। तो उन्होंने वो काम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक कुरान में उनका तज़किरा किया है कि ये लोग थे जो उन सब से कट कर दीन का आलम लेकर बुलंद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के हवाले से अगर हम देखें तो उस वक्त भी जब आपने अपनी फ़ोर्स बनाई, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की हामी भरी, सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी उम्र टीनेजर, हज़रत ज़ैद टीनेजर, हज़रत उस्मान टीनेजर, हज़रत ज़ुबैर टीनेजर, सहाबाए किराम की एक पूरी लाइन है जो टीनेजर्स थी। किसी ने ये नहीं सोचा या तसव्वुर भी नहीं किया कि ये सारे आइडल वर्शिपर्स हैं, ये बुत परस्त हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने किया और आज उन्हीं की बरकत की वजह से ये मस्जिद भी मौजूद, आप भी दीन की बातें सुन रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं, आज़ादी के साथ, फारिगुल बाली के साथ आप दीन की बातें सुन रहे हैं। ये उम्र ऐसी उम्र है कि जिस उम्र के हवाले से हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों से कबल 5 चीज़ों को गनीमत समझ लो। शबाबा का क़ब्ल हरामिक, बुढ़ापा आने से पहले आज इस जवानी को गनीमत समझ लो। आज हाथ काम करते हैं, स्क्रॉलिंग मोबाइल पे कर लेते हैं, लैपटॉप को अपनी मर्ज़ी से चला लेते हैं, अपनी फिंगर्स हमारी सारी की सारी प्रैक्टिकल होती हैं, नोट बड़ी अच्छी तरह गिन सकते हैं, आंखें काम करती हैं, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब हाथों में वो कुव्वत नहीं रहेगी, जब आंखों में वो कुव्वत नहीं रहेगी, जब कान वो हिदायत की बातें उस तरह नहीं सुन सकेंगे, उतनी कुव्वत नहीं होगी जितनी आज अल्लाह ताला ने हमारी जवानी में हमें दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को आपने कंधे से पकड़ा। हज़रत अब्दुल्ला खुद फरमाते हैं कि अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन की बई, मेरे कंधे से पकड़कर मुझे कहते हैं या अब्दुल्लाह इब्न उमर कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह एक अजनबी होता है, औ आबिरु सबीलिन, या रास्ते पे चलने वाला मुसाफिर होता है। और आप बखूबी जानते हैं कि जब हम मोटरवे पे जाते हैं, रेस्ट एरियाज़ में हम दिनों या महीनों के एतबार से नहीं ठहरते, हम मिनट्स के एतबार से ठहरते हैं, बिकॉज कि आवर डेस्टिनेशन वो नहीं होती जहाँ पे हम ठहरे, हमने आगे जाना होता है। ये ज़िंदगी, ये बनाने की ज़िंदगी है, यहाँ पे हम अमल करने के लिए आए हैं। और ये ज़ादेरा आज हम बना जाएं उसी तरह जिस तरह के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को कहा, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये बात पल्ले बांध ली। कहने लगे इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, ये ज़िंदगी इतनी कलील है, इदा अस्बहता, सुबह मिल जाए मत सोचना कि शाम भी देखनी नसीब होगी, व इदा अमसैता, अगर शाम देखनी नसीब हो जाए मत इंतज़ार कीजिएगा रात भी गुजरेगी, सुबह का इंतज़ार मत कीजिए। आज सेहत मौजूद है, खुद बिन सेहतिका लिसक़मिक, बीमारी आने से पहले सेहत को गनीमत समझ लो। व मिन हयातिका लिमौतिक, मौत आने से कबल ये ज़िंदगी की रानाइयाँ और ये ज़िंदगी की रंगीनियाँ, इसको बरूए कार लाते हुए और एक्सप्लोर अपनी सलाहियतों को कीजिए और सही मानों में दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ कीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज़ों और बच्चों, दोस्तों, देखिए ज़िंदगी हर किसी की गुज़र रही है, बड़ी अच्छे तरीके से अपनी मर्ज़ी के साथ गुजार रहे हैं। और आपने उलमा से ये बात भी सुनी है कि जब नमाज़ों की हिफाजत के हवाले से बात होती है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज पे फोकस और इंसिस्ट क्यों किया गया कि जिस मालिक ने आपको सेहत दी, जिस मालिक ने सारा कुछ दिया, वो मालिक आपसे ये भी जानना चाहता है कि इसको मैंने सारा कुछ दिया, इसने मेरे लिए क्या किया है। तो इस बात को समझिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तरबियत की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र नहीं देखी कि बच्चा बड़ा होगा खुद ही समझ जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, अब्बास के बेटे हैं, आपके चचा के बेटे हैं। जब आप दुनिया से गए हैं, अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 13 बरस थी, आपसे 50 साल छोटे थे और आप उनको बेटा कह के बुलाया करते थे। और आप उनको क्या नसीहत कर रहे हैं, और आप तसव्वुर करें ये नसीहत ज़रूरी नहीं है कि आपने 63वें साल की होगी, मुमकिन है वो 7-8 साल के हों उस वक्त की हो। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, बेटा अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के अहकामात के तमस्सुक कर लो, लाजिम पकड़ लो, सीने से लगा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जवाब में क्या करेंगे, तजिदहु तुजाहका, तू रब को अपने सामने पाएगा, हर मामले में तेरी अल्लाह की तरफ से मदद होगी। और ये बात ज़हन में रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अगर 7 किस्म के खुश नसीबों को अर्श का साया क़यामत के रोज़ मिलेगा, उसमें भी वो आप नौजवान बिलखुसूस शामिल हैं कि रजुलुन शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, कि वो नौजवान आदमी जिसकी नश्व नुमा ही अल्लाह की इबादत पे हुई। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के बाद उसको तसव्वुर में आता है मेरी सारी गली महल्ले वाले तो नमाज़ नहीं पढ़ते, मेरा फ़लाँ अज़ीज़ दोस्त वो नमाज नहीं पढ़ता, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बददियानती का शिकार है। आपके दिल में एक एहसास रहता है कि मैंने उसको भी सही डगर पे लेके आना है, उसको भी मस्जिद में लेके आना है, उसको भी अमानतदार बनाना है, उसको भी दयानतदार बनाना है। ये सारी वो सलाहियतें हैं जो उसके अंदर छुपी हैं, हमने एक्सप्लोर करनी है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मुआशरे की गुमराही ने, मुआशरे के गलत रुझानात ने उसके ऊपर एक घटाटोप अंधेरे का पर्दा डाल दिया है। और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है उलमा के पीछे और उनकी सरपरस्ती में कि हम वो घटाटोप अंधेरे का पर्दा उतारें और बच्चों को बताएं कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं, तुम्हारा वक्त इस तरह जो है वो कामयाब और बेनिफिशियल हो सकता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को एक मरतबा ये भी बात कही कि निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग अक्सर धोखे, काहली, सुस्ती का शिकार रहते हैं। अस्सिहतु वल फ़राग़, एक सेहत है और दूसरी फ़ुर्सत है। आज वक्त होता है मेरे भाइयों, आप ख़ुद इस बात की शहादत देते हैं कि जब मोबाइल नहीं था हमें पता भी नहीं होता था किस चैनल पे क्या ड्रामे लगते हैं, किस चैनल पे क्या क्या चलता है।
آج اس موبائل نے ہمیں بتا دیے ہے کہ فلاں چینل پہ یہ بھی ڈرامہ چلتا ہے، اس کا 1 منٹ کا کلپ آ گیا، اس کی جھلکی آ گئی، اس کا یہ کچھ آ گیا۔ میرے بھائی، اگر ہمارا اتنا وقت صحت کے ساتھ، فرصت کے ساتھ موجود ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو آئیے اس جماعت کا ہراول دستہ بنیے، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو اکھاڑیے، نکالیے اور اس کو ان پریکٹس کیجئے دین کے لیے، اپنا حصہ ڈالیے دین کے لیے۔ وہ انگریزی میں ریسرچ کی ڈیفینیشن ہے ٹو ایڈ سم تھنگ ان ٹو دا ایگزسٹنگ پول آف نالج، کہ یہ تالاب بنا ہے، یہ پانی کا تالاب اور یہ پول بنا ہے، آپ اس میں بتائیے آپ نے کتنے گلاس ڈالے ہیں۔ آئیے دین کا اس میں حصہ ڈالیے، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریے، ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، کل کلاں اس عالم کو بلند کرنے والوں میں جہاں پہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہوں گے، انشاءاللہ ان کے پیچھے جوتے پکڑتے ہوئے یہ ہراول دستہ نوجوانوں کا بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کے لیے وقف کر لے، ہماری اس محنت کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں داد دیتا ہوں سعید فاروقی صاحب کو اور مسعود قاسم صاحب کو کہ وقت کی انہوں نے بہت خوب پابندی کی ہے اور بڑے کم وقت میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اس کو سمیٹا ہے اور آپ تک پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ میں چند ایک باتیں میڈیا کے حوالے سے ہی آپ کے گوش گزار کروں گا کہ دیکھیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موبائل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ سمجھے نا کہ میں موبائل کو چھوڑ دوں گا، نہیں، میں نے بھی کوشش کی ہے، میرے سے نہیں چھوٹا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے جو ہمارے دماغ کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ ہر 10 منٹ بعد آپ نے نکال کے اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اچھا، آپ ایمانداری سے بتائیں، جب یہ موبائل نہیں تھا نا تو پیچھے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب جب سے یہ موبائل ہے تو میں یہاں کھڑا تقریر کر رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ پچھوں بیگم دا فون ہی نہ آ جائے یار، یا پتہ نہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، بچہ اسکول جاتا تھا، کبھی پتہ ہی نہیں تھا، کہ اب ڈر یہی رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فون نہ آ جائے، کسی کو کرنا نہ رہ جائے کوئی کام۔ کیوں؟ یہ عادت بن گئی نا ہماری، یہ ایک دماغ کے ساتھ ایڈکشن ہے، لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جب تک یہ سگنل نہیں نہ دے گا دماغ کو، یہ آپ کا تھم، تب تک آپ کو چین نہیں آئے گا۔ یہ ایک نشہ ہے۔ ہم نے اب صرف کرنا، اب جو کر سکتے کہ وہ وقت گزر گیا جب علماء کہتے تھے تصویر نہیں کھنچوانی، یہ سپیکر شیطان کی آواز ہے، وہ وقت اب گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کا کوئی ایسا عالم خال ہوگا کہ جس کی تصویر نہ ہو یا جس کی ویڈیو نہ ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ کوئی بھی ہو، سارے کیمرے توڑنے والوں کے چینل سب سے زیادہ ہٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات تو ہم نے اب ڈیسائیڈ کر لی کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد کا کانٹیکٹ تھا شیطان کے ساتھ، یعنی وہ ڈائریکٹلی شیطان سے باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن شیطان اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اس کے ساتھ تھوڑی بہت نا اس کو فیڈ کرتا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ یہ اس طرح کا ایک بچہ ہے، دجال کی باتیں کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں نے ایک لفظ سوچا ہے، میں نے ایک لفظ سوچا ہے، تم بتاؤ وہ لفظ کیا ہے۔ اب اس نے بھی تھوڑا سا، وہ کیا تھا، وہی شیطان، اور ذات دیکھے کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ سوچ رہا ہے، سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں دکھ سوچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتا ہے، آپ نے کیا سوچا؟ دکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری رسائی بس یہاں تک ہے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے کیا سوچا تھا، میں نے سوچا تھا سورۃ الدخان کا لفظ الدخان، لفظ الدخان۔ اب آپ دیکھیں برین کس کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہاں سے کیچ کر کے شیطان نے اس کے برین میں ڈال دیا لفظ دکھ۔ آدھی رسائی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ تک کر لی نا، آدھا دماغ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آدھی پڑھ لی، اور وہاں سے اس نے اس کے برین میں انجیکٹ کر دیا۔ شیطان دراصل آپ کا برین ہی کیچ کرتا ہے۔ اس واقعے سے میں یہ پتہ چل گیا شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو نہیں کہتا، وہ آپ کے ہاتھ، یہ چلتا ہے عثمان کو، وہ
وہ آپ کے ہاتھ کو نہیں کہتا کہ یہ چوری کرو یا پکڑو جا کے. وہ کس کو کہتا ہے؟ وہ آپ کے دماغ کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دماغ آپ کے ہاتھ کو سگنل دیتا ہے, پھر آپ کا ہاتھ کام کرتا ہے نا. آپ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ نظر آپ کو سگنل نہیں, وہ دماغ نظر سے کیچ کر کے باڈی میں سگنل, کرنٹ باڈی میں یہ دماغ ڈالتا ہے. شیطان کی رسائی جو ہے وہ آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہے. اب موجودہ دور میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی مرضی سے سوچتے ہیں؟ نہیں, آپ اپنی مرضی سے سوچتے نہیں ہیں. آپ وہ سوچتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے, جو آپ کو سنایا جاتا ہے. اب آپ میری بات کو سمجھیں گے. آپ سب سے زیادہ اس وقت کیا سوچتے اور کیا دیکھتے ہیں؟ آپ میڈیا دیکھتے ہیں, آپ موبائل دیکھتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے جو آپ کو سنایا جاتا ہے آپ وہی سوچتے ہیں, جو آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ کی سوچ ویسے ہی ڈیولپ ہوتی. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ کی سوچ اپنی سوچ ہے. نہیں, آپ کی سوچ اپنی اب نہیں رہی, آپ کو کیپچر کر لیا گیا ہے. دیکھیں, آپ ایک سمپل سی بات ہے, ہمارے معاشرے میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے موٹیویشنل سپیکرز, جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں, آپ, میں, ہم سب کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ سن لیتے ہیں. موٹیویشنل سپیکر جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک نہیں ہے, غیر اسلامی نظریے جو لوگوں میں انجیکٹ کرتے ہیں. موٹیویشنل سپیکرز نے ویڈیوز بنا بنا کے, شارٹ کلپس بنا بنا کے میڈیا کے اوپر ڈال ڈال کے ایک چیز ہمارے نوجوانوں میں کامن کر دی کہ ہر بچہ, ہر نوجوان, آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ یہی سوچتا ہے کہ میری کامیابی یہ ہے کہ میں بلینئر بن جاؤں. ایلون مسک کی آپ کو مثالیں دی جاتی ہیں, پھر آپ کو بل گیٹس کی مثالیں دی جاتی ہیں, پھر آپ کو ٹائٹل تھمبنیل نظر آئے گا کامیاب لوگوں کے 7 بڑے راز, کامیاب لوگوں کی 7 بڑی عادتیں, کامیابی کا نسخہ, کامیابی کے 5 راز ہیں. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں, اگر آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو ہے وہ کورس کو جوائن کریں. اچھا, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ آپ کی سوچ ڈیولپ کر رہا ہے. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب آپ کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ اب آپ کا نوجوان سوچتا ہے کہ دن سے رات نہ ہو میرے پاس کسی طرح لینڈ کروزر, کوئی ہیوی بائک. پھر یہ پروٹوکول دکھاتے ہیں. جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں آپ دیکھیں, کوئی لینڈ کروزر پہ آ رہا ہوگا, کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوگا, دائیں بائیں 2 گارڈ ہوں گے, اتارنے والے ہوں گے. وہ پورا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے آپ کو کیپچر کرنے کے لیے, آپ کے برین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. پھر جو آپ دیکھتے ہیں ویسا ہی آپ سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھا, پھر یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو کیپچر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے جذبات سے کھیلنا, اس کے ایموشن سے کھیلنا. یہ لوگ آپ کے ایموشن سے کھیلنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بلینئر تھا, وہ بلینئر بن گیا, وہ پہلے جو ہے وہ ٹاکیاں مارتا تھا گاڑیوں پہ, وہ چائے ڈوتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ سرچ کریں اکثر کہانی جھوٹیاں ہیں. وہ جی سکول سے بھاگا تھا, اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا, اس نے چائے کے کھوکے پہ کام کیا, باس نے ڈانٹا, اس نے کہا اچھا میں اب محنت کروں گا, میں اب سٹرگل کروں گا, لو دیکھو آج اس کے بلینئر, آج وہ ایلون مسک, اس نے ٹویٹر خرید لیا, وہ ایسے تھا, وہ ایسی کہانیاں سنی ہیں کہ نہیں آپ نے؟ یہ سٹوری سنتے ہیں نا آپ کے فلموں میں. ہمیشہ جو ہیرو ہوتا ہے اس بیچارے کو غریب دکھایا جاتا ہے, کمزور دکھایا جاتا ہے. دکھایا جاتا ہے کہ نہیں دکھایا جاتا ہے؟ لیٹسٹ موویز کا تو مجھے اب زیادہ نہیں پتا, لیکن نارمل تھیم یہی ہوتا ہے کہ وہ ویلن کے مقابلے میں وہ کمزور ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے, پھر اس کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں, آپ بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح کوئی جیک لگے تو میں بھی نا اگر بلینئر بن جاؤں تو پھر میں فلاں جگہ گھر لوں گا, فلاں میں گاڑی. آپ نے تو گاڑی بھی سوچی ہے کہ کون سی لینی, پوچھ کے دیکھ لیں, کسی نوجوان سے پوچھ لے, وہ بتائے گا آپ کو کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں فلاں گاڑی لوں گا, میں فلاں لوں گا. تو دراصل یہ موٹیویشنل سپیکرز یا یہ میڈیا یا یہ موبائل جو ہے یہ آپ کو بیمار کرتا ہے. آپ کی سوچ کو کیپچر کر کے آپ کو بیمار کیسے کرتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو سکون نہیں لینے دیتی, آپ کو چین نہیں لینے دیتی. آپ کہتے ہیں اگر وہ غریب تھا, اگر وہ کمزور تھا, وہ کچھ بن سکتا ہے, میں کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس کچھ بن جاؤں, میں کچھ ہو جاؤں. صلاحیت ہوتی نہیں.
اچھا آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. چلیں, یہ موٹیویشن اسپیکر یا یہ میڈیا جو ہے یہ ہمیں مینٹلی کس طرح ڈسٹرب کرتا ہے, ہمارے جذبات, ہمارے خیالات, ہم اپنے سے بڑھ کر دعوے کرنے لگ جاتے ہیں, ہم اپنے سے بڑھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے جامعہ سلفیہ میں ایک دفعہ میرا خطاب تھا, تو میں نے اس وقت ان بچوں کو کہا, میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا, میں نے کہا کبھی ممبر, یہ مائک بڑی ظالم چیز ہے, اس پہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو جوش خطابت میں بسا اوقات بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے. میں نے کہا کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات نہیں کرنی, پہلے اپنے آپ کو پہچانو. یہ نہ ہو پہلے تسی کو میں جٹاں دا بال ہاں, پھر کو ہائے ہائے ہائے, یہ ہوتا ہے نا ایسے, قد سے بڑی بات جب کرو گے پھر پتہ کیا ہوگا. اچھا چلے سنیں, ایک دفعہ نا ایک شیر ایک گیدڑ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. شیر گیدڑ کو کہتا ہے چل آ پھر آج تینوں شکار کرنا سکھائیے. وہ کہتا ہے چلو جی. آگے دیکھتے ہیں, جاتے ہیں, ایک بیل نظر آتا ہے. شیر کہتا ہے دیکھ اب میں اس کا شکار کرتا ہوں. کہتا ہے کیسے؟ شیر غصہ چڑھاتا ہے, کہتا ہے دیکھ میرے بال کھڑے ہو گئے. وہ کہتا ہے ہو گئے. اور غصہ چڑھاتا ہے, کہتا ہے دیکھ میری دم سیدھی ہو گئی. وہ کہتا ہے ہو گئی. اور غصہ چڑھاتا ہے, کہتا ہے دیکھ میری اکھاں لال ہو گئیاں. گیدڑ کہتا ہے ہو گئیاں. وہ بیل پہ حملہ کرتا ہے, بیل کو چیڑ پھاڑ کر کے جناب وہ پھینکا. گیدڑ کہتا ہے شکار کرنا تو بہت ہی سوکھا. وہ دوبارہ گیدڑوں میں جاتا ہے, گیدڑوں کو کہتا ہے آؤ پھر آج تمہیں شکار کرنا سکھائیے. کہتا ہے کس طرح؟ چلو. کہتا ہے جنگل میں نکلتے ہیں, آگے بیل نظر آتا ہے. گیدڑ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, کیا کرنا ہے؟ غصہ. کہتا ہے دیکھو میرے بال کھڑے ہو گئے. کہتے ہو گئے. اور غصہ. کہتا ہے دیکھو میری دم سیدھی ہو گئی. کہتے ہو گئی. اور غصہ. کہتا ہے دیکھو میری اکھاں لال ہو گئیاں. وہ کہتے ہو گئیاں. حملہ کرتا ہے بیل پہ, بیل ٹانگ مارتا ہے, گدڑ ہونی ہو جا کے پہلے واپس آتا, کہتا اوہ ہو کہندا ظالم مرواتا, اکھاں لال ہوئی ہیں نہیں سی تسی پہلے ہی دوڑاتا. بات سمجھے, آنکھیں لال بھائی صرف شیر کی ہوتی, گیدڑوں کی نہیں ہوتی. تو جب آپ کو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوا بھر کے گیدڑ سے شیر بنا دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میری اکھاں لال ہو جائیں گی تو میں شکار کر لوں. تو دراصل اے بی میڈیا کے ذریعے سے ہم آپ کو اس مصنوعی لائف سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اس موٹیویشن سے جو عارضی ہے اس سے آپ کو باہر لانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو ریئلٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں. حقیقی لائف کیا ہے, حقیقی کامیابی کیا ہے. یقین مانیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, میرا ایک دوست تھا مل آنر, ایک دن رات کو 11 بجے اس کا مجھے فون آیا. 11 بجے, عام طور پہ اس وقت کبھی بھی فون نہیں آیا, مجھے فون آیا, کہتا بلال صاحب آپ سے ملاقات کرنی. میں نے کہا خیر ہے. کہتا جی صرف 15 منٹ کی ملاقات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو خیر وہ آ گیا میرے پاس. مجھے آ کے اس نے پتا کیا کہا, وہ کہتا ہے جی مجھے نا آپ صرف 10 منٹ میں نا, میں ایسے بیٹھا ہوں, وہ میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. اس نے کہا جی مجھے آپ صرف 10 منٹ نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو احادیث سنائی ہیں, بس مجھے وہ 2-4 احادیث سنا دیں. میں نے اس کو جو یاد تھی وہ 2-4 احادیث سنائی, ریلیکس ہو گیا. ایسے بالکل پہلے آیا تھا بڑا گھبرایا پریشان, ریلیکس ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا, کیا خیر ہے؟ کہتا بلال صاحب بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے سپورٹس کار لی ہے. کہتا وہ مجھے شوخی مارنے کے لیے گھر آیا, مجھے بٹھایا, ڈی گراؤنڈ رینج کر کے چکر لایا. کہتا میرا تو دماغ خراب ہو گیا, میرا تو دل کرے میں صبح ہوئے نہ تو ہونی جا کے میں بھی گڈی لے لوں. کہتا پھر منو خیال ہے یار جا کے 2-4 حدیثاں سنیے, کوئی تھوڑا جا بیلنس ہوئے, کوئی تھوڑا سا. جب آپ ہیوی بائک والے کو دیکھیں گے, جب آپ لینڈ کروزر والے کو دیکھیں گے, جب آپ سپورٹس کار والے کو دیکھیں گے, جب آپ اس طرح کی چیزوں کو دل پہ سوار کریں گے تو یقین مانے آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ وہ بن نہ جانے کی کوشش کریں. پچھلے دنوں بی بی سی نے ایک خبر شائع کی, یہ صرف 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. بی بی سی نے ایک لڑکی نے میٹرک ایف ایس سی میں نمبر کم آنے کی وجہ سے خودکشی کر لی. ایف ایس سی میں صرف نمبر کم, اتنے بھی کم نہیں, لڑکیوں کے نمبر کو اتنے کم تو نہیں آتے, آپ کو پتہ ہی ہے جی. تو سیدھے پاس ہو جائیے منڈے تو کہنا شکر ہے یا اللہ, تو ان کے 90% ہوتے تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے نمبر صرف اتنے کم آئے کہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ میڈیکل میں, اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برین کو شیطان نے بھر دیا تھا کہ تو ڈاکٹر بنے گی تو تیرا کچھ بنے گا, نہیں تو تیرا کچھ نہیں بننے والا. اور ہم آپ کو یہ نہیں کہتے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ روحانیت اصل چیز کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سادہ رہے, کیوں درویش رہے؟ تاکہ میری امت کا کوئی نوجوان اگر وہ غریب ہو, اگر وہ مڈل کلاس ہو, اگر اس کے پاس وسائل نہ ہو, وہ دیکھ سکے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. وہ دیکھ سکے عمر ابن خطاب نے پیوند لگے کپڑے پہن کر کیسے دنیا کے اوپر حکومت کی تھی. وہ دیکھ سکے کہ کیسر و کسرا کے جو محلات تھے, جو جواہرات تھے, ان کو کس طرح پاؤں تلے روندا تھا. تو میرے نوجوان دوستوں, بھائیوں, یہاں پہ موجود ان کے والدین, اس جال سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکالیں. یہ میڈیا اس جال کے ذریعے سے آپ کے نوجوانوں کو ذہنی مریض بنا رہا ہے, آپ کو کیپچر کر رہا ہے. اور پھر دیکھیے, جب آپ ان چیزوں کو لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ شیطان آپ کے اندر سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے. آپ کو آپ کا کوئی دوست کہے گا یہ دیکھو یہ یوٹیوب چینل پہ کتنے پیسے کما رہا ہے, اور آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ پہلے ڈیسنٹ ویڈیو بنائیں گے. ڈیسنٹ ویڈیو کوئی دیکھے گا نہیں. پھر آپ تھوڑی سی لوفر بنائیں گے, وہ بھی کوئی نہیں دیکھے گا. پھر آپ کہیں گے ہن پٹھا ہی ٹنگنا پینا, ہن الٹا لٹک کے ویڈیو بنانی ہے, پھر ہی کوئی دیکھے گا. پھر آپ ہر طرح کی بیہودہ ویڈیو بنائیں گے. اور جب گھر بیٹھے ہمارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے سے, یوٹیوب پر, فیس بک پر ریل بنانے سے جب آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ملتا ہو, بتائیں آپ کچھ کرن جوگے رہیں گے؟ کیوں جی؟ اگر آپ کو بیڈ روم میں ویڈیو بنانے سے, بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے ہی 2-3 لاکھ روپے ماہانہ ملنا شروع ہو جائے, آپ سائنسدان بنائیں گے؟ آپ کوئی ڈاکٹر بنائیں گے؟ آپ کے ہاں کوئی ویلیو رہے گی تعلیم کی؟ نہیں. آپ کہیں گے یہی سب کچھ ہے, یہی جو ہے حقیقت ہے, یہی دنیا ہے. لیکن میرے بھائیو, یہ حقیقت اور یہ دنیا نہیں ہے. تو یہ بھی میڈیا چینل جو ہے, یہ بنیادی طور پہ میں آخری اپنی بات جو ہے وہ, میرا وقت بہرحال تھوڑا سا اوپر ہو گیا, تو میں آخری بات جو آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ کو شاید علم ہوگا, میں نے الحمدللہ پیغام ٹی وی پہ بھی میرے ساتھ میں نے جو ہے پروگرام کیے, یوتھ کلب میں کیے, محمد علی میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں نے ان کو بھی دیکھا, میں نے سارے اور بھی کافی کمیونٹیز میں کام کیا. اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو روحانیت سے بھرا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روحانی شخصیات کے ساتھ قریب ہوں. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ شیخ عاطف صاحب روحانی شخصیت ہے, انہوں نے جپی پا لو تو نمازہ پڑھنے دل کر پہنتا. کیوں جی؟ کہ مغرب ٹائم ہوں جپی پا کے جانا ہے تو عشاء پڑھنے دل کر پڑنا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے روحانی شخصیات کے اندر ایک کیپچر رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کبھی پھر بات کریں. تو آپ ان علماء کے ساتھ, ان روحانی شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. یہ سادہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آخری بات, میں اے بی میڈیا یا عاطف صاحب اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ سن لیجئے. ہم نے الحمدللہ یکم رمضان المبارک کو ایک اچھے میڈیا سینٹر کا قیام پیپلز کالونی ڈی گراؤنڈ کے ایریے میں, وہاں میری رہائش ہے, وہیں پہ ہم نے ایک اچھا 7 مرلے کا وہ بیسمنٹ کا ہال ہے, وہاں پہ ہم نے الحمدللہ قائم کیا. ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ پیغام ٹی وی پہ بھی جا رہی ہیں. پیغام ٹی وی کے فیصلہ آباد سے اگر کسی کی ریکارڈنگ ہے الحمدللہ وہ ہمارے چینل پہ ہوتی ہیں. ہم نے ایک پوری سیریز وہاں بھیجی. ہم آپ کو سب سے پہلی فیسلٹی یہ دیں گے کہ آپ میں سے کوئی بھی نوجوان اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر وہ ایکسپوز کر سکتا ہے معاشرے کی کسی برائی کو, وہ بول سکتا ہے, وہ ہمارے پاس آئے. ہم اس کو پلیٹ فارم دیں گے, ہم اس کو سہولت فراہم کریں گے, اس کی ریکارڈنگ کریں گے, اس کو طریقہ سکھائیں گے, اس کو گائیڈ کریں گے. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے اسے پیغام ٹی وی تک پہنچائیں گے, اسے اگلے پلیٹ فارم تک پہنچائیں گے, نہا اسٹوڈیو تک پہنچائیں گے, یوتھ کلب تک پہنچائیں گے. ہم آپ کو ایک سٹیپ دیں گے کہ اس پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ کے آگے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے. دوسری بات ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, دوسرا, اور آپ ہمارے ساتھ جڑ کے کیا کر سکتے ہیں, وہ کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی زیادہ نہیں, کسی کا ڈرائنگ روم لے لیں, کسی کا ہال لے لیں, کوئی چھوٹا موٹا, وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے ہلکا 10-15 دوستوں کو بلایا, عاطف صاحب سے مجھ سے رابطہ کریں, ہمارا آفیشیل نمبر ہے, وہاں رابطہ کریں. ہم خود آ سکیں, میں خود آ سکا, عاطف صاحب, جو بھی ہم میں سے اسکالر آ سکا, وہاں پہ جا کے ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے, ہم ان کو حقیقت بتائیں گے. آپ مثلا طہارت کے موضوع پہ رکھ لیں, آپ نماز کے موضوع پہ رکھ لیں, میڈیا کے موضوع پہ رکھ لیں. تو حلقاز جو ہیں وہ آپ اپنے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں.
اپنے علاقے میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنی کمیونٹی میں، کسی سکول میں رکھ لیں، کسی کالج میں رکھ لیں، حلقات جو ہیں وہ بنائیں. ان حلقات میں 10-15 کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹچ رہیں گے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرنے کا ہے. اور تیسرا کام جو ہے وہ انشاءاللہ وہ تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب، کہ آپ میں سے پھر وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہوں گے، ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، ہم ایک دعویٰ کورس لانچ کریں گے انشاءاللہ ان قریب، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق وسائل. ہم ایک دعویٰ کورس لانچ کریں گے. اس میں ہم علماء سے، وہ 1 سال کا ہو، 6 ماہ کا ہو، ہم آپ کو بنیادی باتیں بتائیں گے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے بنیادی علوم کیا ہونے چاہیے، توحید، رسالت اور بنیادی چیزیں، ادب و آداب، گستاخی نہیں کرنی، وڈی گل نہیں کرنی، پھنس نہیں جانا، یہ سارا کچھ وہ ہم آپ کو دعویٰ کورس کروائیں گے. اور اس کے بعد اے بی میڈیا جو خالصتاً علماء کے زیر نگرانی چلنے والا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے سائے میں آپ دین کی دعوت کا آگے کام کر سکیں گے. میڈیا پہ بھی کر سکیں گے، مسجدوں میں بھی کر سکیں گے، اور انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں بھی، جہاں میں بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کر سکیں گے. تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے. یہ آج کی اس پوری آپ کو بلانے کا یہ مقصد ہے. اس کے ساتھ آپ اٹیچ اس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ عاطف صاحب سے رابطہ کر لیں، یہ آفیشیل نمبر ہے، اس پہ میسج کر کے اپنا نام اور اپنی صرف تعلیم وہ میسج کر دیں واٹس ایپ پہ، یا عاطف صاحب کے پاس جو ہے وہ درج کروا دیں. انشاءاللہ ہم اس قدم کو بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ، عاطف صاحب نے بہت محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور ہمارے جو دوست آپ نوجوان جتنے بھی آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس مصروفیت کے وقت سے قیمتی وقت نکال کے آئے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت فرمائے. آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم حضرات، اے بی میڈیا کے مقاصد، اس کے حوالے سے محترم جناب سعید فاروقی صاحب، محترم ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب اور محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، انہوں نے کافی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. اور بلال احمد بٹ صاحب نے یہاں کا جو سنجیدہ ماحول ہے اس کو خوشگوار بنانے کے اندر ایک اہم حصہ ڈالا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہاں پہ جمع ہونے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان سکالرز کے ساتھ جڑ جائیں. آج ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کمی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ علماء کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. جب تعلق نہیں ہوتا تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں دین کی رہنمائی ضروری ہے، ہم وہاں پہ رہنمائی نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ موبائل ہے جس کے بارے میں مولانا صاحب نے، محترم بلال صاحب نے یہ بتلایا ہے کہ اس کو چھوڑ تو ہم سکتے نہیں ہیں. جب چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا استعمال بھی ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم گوگل پہ سرچ کرتے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی ایسی سائٹ ہے جہاں سے ہمیں مستند معلومات مل سکتی ہیں. جو بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو لے کے ہم اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیتے. سوشل میڈیا ہے، ہمارے سامنے حدیث بھیجی جاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نیچے حوالہ لکھا ہوتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے پوری بخاری کھول لیں وہاں پہ آپ کو یہ حدیث نظر ہی نہیں آتی. بہت سارے حوالے ہوتے ہیں لیکن حوالے درست ہی نہیں ہوتے. بہت سارے، یہ پچھلے دنوں ایک مسجد میں اندر یوتھ کے ساتھ ایک میٹنگ کی، وہاں پہ نوجوانوں نے سوالات بھی کیے، بڑے انٹرسٹڈ سوالات تھے، ان کے جوابات بھی دیے. لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں تو ہم مستند علماء کرام سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کے بغلوں کے نیچے والے یا ناف کے نیچے والے بال 40 دنوں سے بڑھ جائیں تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. بھئی یہ ایک گناہ اپنی جگہ تو موجود ہے کہ 40 دن سے زیادہ بال ہو جائیں تو یہ گناہ تو ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی؟ جی ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے اس کی تو نماز، وہ تو مسجد میں نہیں آتا. جی کیا جی اس کے تو بال بڑے ہیں، اب وہ مسجد میں آئے کیا کرے؟ کل ایک جگہ پہ فوتگی تھی تو وہاں پہ میت کو غسل دینا تھا. اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ میت کے بال بہت بڑھ چکے ہیں، اب اس کی صفائی کیسے کریں؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا اس کی صفائی کرنی؟ جو باتیں میڈیا میں پھیلا دی جاتی ہیں
وہ پھیل جاتی ہیں قطع نظر اس بات کے کہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، جس قدر مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور یہ اے بی میڈیا اس سلسلے میں ایک عمدہ کاوش ہے۔ یہ گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ کو بتلا دیا گیا، باہر فلیکس لگی ہوئی ہے اسٹینڈی پہ، آپ اسکین کریں، اس گروپ کو جوائن کریں، اپنے سوالات بھیجیں، سوالات کا جواب لیں۔ میں یقیناً یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کسی مستند عالم دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو زندگی کے بڑے بڑے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کا معاملہ ہے۔ ہمارے شیخ حسری حافظہ اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، جی شیخ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مجھے حل بتائیں۔ وہ کہنے کدی کسی نے ہنس کے بھی کسی نے طلاق دیتی ہے کہ تعلقات درست ہوں تو آدمی کہے جی میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ غصے میں ہوتے ہو تو طلاق دیتے ہو۔ تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ جب تم نے نکاح کیا تھا ہم سے آ کے نکاح کے مسائل پوچھے تھے؟ جی نہیں پوچھے۔ تو جب طلاق دی ہے ہم سے طلاق دینے سے پہلے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ تو پھر جاؤ اب بھگتو اس کو، جو تو نے کہہ دیا اب اس کو بھگتو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا علماء کے ساتھ تعلق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ طالب علم ہیں تب بھی، آپ ایک گھریلو مرد ہیں تب بھی، کاروبار کرتے ہیں تب بھی، اسکول لائف ہے تب بھی، کالج لائف ہے تب بھی، آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تب بھی، آنر ہیں تب بھی، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو علماء کی ضرورت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ عمومی طور پہ ہمارے نوجوانوں کے جو چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ جی مسجد میں نہ ہمیں مسجد کی تو دعوت ہی نہ دیں، دین کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ ہم ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو انگریزوں کی نکالی پہ بھی لے کے چلتے ہیں۔ ایک طرف جنت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف انگریزوں کی رسومات کو بھی اپناتے ہیں، یعنی کہ ہم سے شیطان بھی راضی اور رب رحمان بھی راضی۔ کیسے ممکن ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، انسان کے اندر دو دل تو نہیں ہیں، یا تو ایمان ہے یا پھر کفر ہے۔ آپ کی حرکتیں آپ کے اعمال بتلاتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں ہم اپنے بچوں کی دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب سے، دوائی لینے کے لیے گئے، بچوں سے کہا جی بچوں نے لیز کھا لی، گلا خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں جی لیز اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آپ کسی گھر سے لیز کو نکال ہی نہیں سکتے۔ بچے گھر میں دوسرے کھاتے ہیں تو اب یہ تو کھائیں گے، اب اس کا حل سوچنا ہے، حل کیا ہے؟ اب بچوں کو لیز کھلانے کے بعد سادہ پانی پلا دیں تاکہ اس کے جو نمکیات جو اثرات ہیں وہ گلے میں نہ رہیں تو معاملہ حل ہو جائے۔ تو موبائل تو ہم نے استعمال کرنا ہی ہے، لیکن اگر اس کے مضر اثرات سے ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچا لیں اور اس کے ذریعے ہم نیکی کے اندر تعاون کرنے والے بن جائیں، موبائل تو ہم نے استعمال کرنا ہی ہے۔ ایک مثال دیکھیے، میں اپنا اس پروگرام اس کو آگے چلاتا ہوں کہ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ اے بی میڈیا کے ذریعے آپ گروپ جوائن کریں گے، ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، آپ سے پیسے نہیں لینے، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے۔ اب آپ ہمارے گروپ کا حصہ بن جائیں گے، جی کیا جی آپ ہمارے پروگرام سنیں، دیگر جو مستند معلومات آتی ہیں ان کو سنیں، سننے کے بعد ان کو لائک کریں، لائک کرنے کے بعد شیئر کریں۔ ہم نے اپنے چینل کو مونیٹائز بھی نہیں کرنا کہ ہم مشہوریاں لیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں گے، ہمیں ڈالر آئیں گے، ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے نیکی کے اندر حصہ ڈالنا ہے۔ اس برائی اس پرفتن دور میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کیا کریں، لائک شیئر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب یہ علماء بتائیں گے یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ کے اندر پانی لے کے آتی تھی اور ایک ایک قطرہ آگ کے اوپر ڈالتی تھی۔ کیا اس ایک قطرے سے آسمانوں کو چھوتی آگ بجھ سکتی تھی؟ نہیں بجھ سکتی تھی۔ اب چھپکلی وہاں پہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کر رہی تھی، کیا چھپکلی کی پھونک سے وہ آگ آسمانوں سے اور اوپر کراس کر جانی تھی؟ بھئی نہیں کراس ہونی تھی۔ لیکن دی اینڈ اب چڑیوں کو پانی پلاتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، اور چھپکلیوں کو ایک ہی مار میں مارتے ہیں تو 100 نیکیاں پاتے ہیں۔ دی اینڈ ہم مسلمان
آخرت پر ایمان رکھنے والے آج نیکی کی شمع کو جلانے میں ہم تعاون کریں گے تو ایٹ دی اینڈ ہمیں جنت مل جائے گی، نیکی میں ہمارا حصہ بڑھ جائے گا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔